السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں سمیہ ارشد، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سمر اینڈ سزل۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے گھر کی ایک بہت ہی خاص ریسیپی شیئر کر رہی ہوں۔ تو یہ ایک فش گریوی کی ریسیپی ہے اور ہمارے ہاں یہ ڈفرینٹ اسٹائل میں بنائی جاتی ہے۔ تو آپ ایک دفعہ اس ریسیپی کو ٹرائی کریں گے نا، آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ اور اس کو ہمارے یہاں بوائلڈ رائس کے ساتھ سرو کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس ریسیپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں۔ آپ نے بہت سی ریسیپیز فش گریوی کی کھائی ہوں گی، لیکن میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتی ہوں کہ اتنی مزیدار فش گریوی کی ریسیپی آپ نے شاید ہی پہلے کبھی ٹرائی کی ہو۔ تو کچھ خاص ٹپس اینڈ ٹرکس کے ساتھ اس کو بنایا جاتا ہے اور کچھ خاص مسالوں کی میجرمنٹ کے ساتھ اسے بنایا جاتا ہے۔ تو تمام ٹپس اینڈ ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو ریسیپی کو بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا۔ تو ایک دفعہ میرے کہنے پہ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں۔ آپ کو یہ اتنی زیادہ پسند آئے گی کہ انشاءاللہ آپ اس کو دوبارہ ضرور بنائیں گے۔ تو چلیں آ جائیں، دیکھ لیتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے۔ جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے فش لے لی ہے، رہو فش لی ہے، جو ایزیلی آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گی۔ تو یہ تقریباً 1 kg ہے، اور تھوڑے بڑے سائز کی آپ فش لیں گے نا تو زیادہ اچھی بنے گی، اور اس میں کانٹے بھی تھوڑے کم ہوتے ہیں، یا تھوڑے بڑے سائز کے ہوتے ہیں تو نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس میں اس کا سر وغیرہ بھی استعمال کر رہی ہوں، آپ چاہیں تو نہ استعمال کریں۔ تو یہ دیکھیں، یہ بڑے سائز کی ہے نا، تو یہ بہت مزیدار بنے گی۔ اور بالکل تازہ فش لیجئے گا آپ، تو بالکل تازہ فش ہوگی نا تو اس میں بالکل بھی ہیک وغیرہ نہیں ہوتی، بدبو نہیں ہوتی ہے۔ اور تازہ مچھلی کو بنائیں گے نا تو بہت زیادہ مزے کی اور لذیذ بن کے وہ تیار ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ٹپ ہے کہ آپ نے تازہ اور اچھی جگہ سے مچھلی لینی ہے۔ تو اب ہم اس کو نمک لگائیں گے، ہمیں اسے صرف نمک لگانا ہے، اور یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے اس کو نمک لگانے کا، کیونکہ سارا جو اس کا ٹیسٹ ہے نا وہ اسی نمک پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے نمک لگانا ہے، کھلا ہاتھ سے نمک لگانا ہے، یعنی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم اسے تھوڑی دیر میں واش کریں گے۔ تو یہ مچھلی صرف اتنا ہی نمک جذب کرے گی جتنا اس کو ضرورت ہے۔ تو اس پہ میں اچھی طرح سے نمک لگاؤں گی۔ تو اس مچھلی میں نا بالکل بھی ہیک اور اسمیل نہیں تھی۔ تو اگر آپ کو اپنی فش میں سے تھوڑی اسمیل فیل ہو، یا آپ کو لگتا ہو فش سے کہ اسمیل ہے تھوڑی، تو آپ چاہیں تو لہسن بھی ساتھ میں اس کے لگا دیے گا، نمک کے ساتھ ہی۔ تو میں اس کو اچھی طرح سے نمک لگاؤں گی دونوں سائڈ پہ، اور اچھی طرح سے اسے رب کر کے ہم اس پہ جذب کریں گے۔ اور اب بس ہم اسے جو ہے نا رکھ دیں گے اسی طرح باہر روم ٹیمپریچر پہ۔ آپ نے ٹائم دیکھ لینا ہے، صرف ہمیں اسے 20 منٹس تک کے لیے نمک لگا کے رکھنا ہے، اور 20 منٹ بعد ہم اس کو فوراً سے واش کر لیں گے۔ اور فش کو میں نے ابھی واش بھی نہیں کیا ہے، تو میں نمک لگانے کے بعد ہی اس کو پراپر وے میں واش کروں گی، اور اس کے بعد ہم اسے کسی اسٹرینر پر رکھ دیں گے تاکہ اس کا سارا پانی وغیرہ نکل جائے۔ تو اب یہاں پہ ہم اس کے مسالوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو میں نے 1 کلو فش لی ہے، تو اس کے لیے یہاں پہ 1 پاؤ پیاز لی ہے میں نے، اور 1 پاؤ ہی ٹماٹر لیے ہیں۔ لیکن یہ پیاز اور ٹماٹر کا جو ریشو ہے نا، یہ بہت زیادہ اہم ہے یہاں پہ۔ تو ہم ٹماٹر جو ہے نا، بس 1 یا 2 ٹماٹر ہم زیادہ رکھیں گے۔ تو میرے پاس میڈیم سائز کا تھا، تو میں نے 1 ٹماٹر کو زیادہ کر دیا ہے۔ دونوں چیزیں 1 پاؤ تھی، لیکن ٹماٹر کو میں نے 1 جو ہے بڑھا دیا ہے۔ تو اس کا یہ ریشو نا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو ضرور سے آپ یاد رکھیے گا۔ ٹماٹر ہمیں تھوڑے سے زیادہ رکھنے ہیں، بالکل مطلب بہت زیادہ نہیں، بس اگر چھوٹے سائز کا ہے تو 2 رکھ لیں، اور اگر میڈیم سائز کا ہے تو 1 ہی بہت ہو جائے گا۔ تو ان کو میں نے رفلی سا کٹ کر لیا ہے یہاں پہ، اور اب ہم اسے بلینڈر جگ میں ڈال کے نا تھوڑا سا پانی ڈال کے بلینڈ کر لیں گے اچھی طرح۔ اس کے علاوہ جو اس فش کا خاص انگریڈینٹ ہے نا، وہ یہ سویا ہے۔ اس کا سارا ذائقہ اس سوئے پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ وہی سویا ہے جو میں نے لاسٹ ریسیپی میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو میں نے اسے فریز کر کے رکھ دیا تھا فریزر میں۔ تو یہ دیکھیں، اس میں سے بھی میں تقریباً تھوڑا سا بچا لوں گی، اور 1 مٹھی کے قریب ہمیں اس سے یوز کرنا ہے۔ تو سویا آپ نے اس ریسیپی میں لازمی استعمال کرنا ہے۔ تو آپ نے 1 گڈی لے لینا ہے سویا، اور اگر چھوٹی گڈی ہو تو وہ پوری ہی چلی جاتی ہے، اور اگر بڑی گڈی ہوگی تو پھر ہمیں اتنا یوز کرنا ہے کہ ہم 1 مٹھی لیں گے 1 کلو مچھلی کے ساتھ۔ اور یہاں پہ تھوڑی سی میں نے ہری مرچیں لی ہیں، تو ہمیں یہاں پہ موٹی والی ہری مرچیں یوز کرنی ہے، پتلی والی یوز نہیں کرنی۔ تو ان کو بھی ایک سائڈ میں رکھ لیتے ہیں۔ تو اب اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں پکانے کی۔ تو یہاں پہ اس مچھلی میں آپ لازمی سرسوں کا تیل استعمال کیے گا، کیونکہ سرسوں کے تیل میں یہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوگی۔ تو میں نے یہاں پہ تقریباً 1 پاؤ سرسوں کا تیل لیا تھا، اور اسے میں نے اچھی طرح گرم کر لیا ہے، کھولا لیا ہے کہ اس کی ہیٹ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے بعد میں نے اس میں میتھی دانہ شامل کیا ہے۔
تو یہ ہے تقریباً 1/4 ٹی اسپون۔ تو اب اس میتھی دانہ کو نا اس تیل میں اچھی طرح سے جلا لیں گے ہم۔ تو یہاں پہ یہ جل چکا ہے اچھی طرح اور اس کی ساری فلیور اور خوشبو تیل میں آ چکی ہے۔ تو اب ہم فلیم کو بالکل لو کر دیں گے، اور جو ہم نے پیاز اور ٹماٹر والا مکسچر رکھا تھا نا بلینڈ کرنے کے بعد، اس کو ہم اس میں شامل کر لیں گے۔ تو اس طریقے سے تھوڑا سا آپ ڈھکن اس کو لگا لیں، کیونکہ تیل میں ایک دم سے جائے گا نا تو بہت زیادہ چھینٹیں وغیرہ اڑتی ہیں۔ تو اب تھوڑا سا میں اس میں جگ کو کنگال کے پانی بھی شامل کر لوں گی۔ تو اب آپ نے اس مسالے کو، اس گریوی کو بھوننا اسٹارٹ کرنا ہے، اور ساتھ ہی کچھ مسالے بھی شامل کریں گے۔ تو فلیم یہاں پہ آپ میڈیم ہائی کر لیں، اور اب یہاں پہ میں شامل کروں گی 1 بڑا کھانے کا چمچ بھر کے لہسن ادرک کا پیسٹ، اور اس کے علاوہ بہت ہی سمپل سے مسالے اس میں جاتے ہیں۔ نمک شامل کریں گے اس میں 1 ٹی اسپون، اور 1 ٹی اسپون ہی میں نے پسی ہوئی لال مرچیں لی ہیں، اور 1 ٹی اسپون ہی ہلدی پاؤڈر لیا ہے۔ تو نمک آپ شروع میں کم ہی رکھیے گا، کیونکہ مچھلی میں بھی نمک لگا ہوا ہے، تو پھر وہ بعد میں ہم آگے جا کے ایڈجسٹ کر لیں گے۔ تو اب ہمیں اسے سمپل بھوننا ہے اور تھوڑا سا پکنے بھی دینا ہے۔ تو ہم اسے 10 منٹ کے لیے کور کر کے کوک کریں گے۔ تو ساتھ ہی یہاں پہ نا ہم جو سویا ہم نے کاٹ کے رکھا تھا وہ بھی اس میں شامل کر لیں، تاکہ سوئے کی خوشبو اچھے سے اس پوری گریوی میں نکل آئے گی۔ اور بس آپ نے اس کو کور کر کے 10 منٹ تک کے لیے میڈیم ہائی فلیم پہ پکا لینا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے 10 منٹ اسے کور کر کے پکایا ہے، تاکہ جو سبزیاں ہیں وہ اچھی طرح سے کوک ہو جائیں۔ اور اب بس ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے کہ اس کا آئل اچھی طرح سے سیپریٹ ہو جائے، اور ایکسٹرا پانی جو ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے۔ تو یہاں پہ اب ہم اس میں فش شامل کریں گے۔ تو فش مسالہ جو ہے نا، اگر آپ کے گھر میں اور کھلا برتن ہو تو آپ اس میں بنائیے گا، تو اچھے سے پھیل کے فش آرام سے بنتی ہے نا، تو وہ بہت پھر ٹوٹتی نہیں ہے۔ عموماً گھروں میں نا فش بنانے کے لیے ایک الگ سے پتیلی ہوتی ہے، جسے آئی تھنک لگن پتیلی کہتے ہیں، جو تھوڑی سی اونچائی میں تو کم ہوتی ہے، لیکن وہ تھوڑی سی نیچے اس کی بیس زیادہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو فش وغیرہ نا اس میں بہت اچھے طریقے سے بن جاتی ہیں، ٹوٹتی بھی نہیں ہیں۔ تو میرے پاس تو اویلیبل نہیں تھی، تو جو بھی کڑھائی میرے پاس کھلا برتن تھا میں نے اس کو استعمال کیا۔ آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ کھلے برتن میں ہی اس کو فش کو بنائیں۔ تو بس اب جو ہری مرچیں تھیں وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے، اور اس کو کور کر کے نا بالکل لو فلیم پہ ابھی میں پکاؤں گی 10 منٹ کے لیے، تاکہ فش اچھے سے جو ہے نا گل جائے۔ ویسے فش کو گلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اور اس میں ہمیں پانی ایکسٹرا شامل نہیں کرنا، کیونکہ فش کا اپنا پانی نکلے گا تو اسی میں یہ کوک ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ اسے میں نے 10 منٹ کے لیے لو فلیم پہ پکا لیا ہے۔ تو دیکھیں آپ اس کا پانی اس کا کتنا نکل آیا ہے۔ تو اب ہمیں نا اس میں بہت زیادہ چمچ نہیں لگانا ہے، صرف سائڈوں سے آپ ہلکا ہلکا سا خیال سے لگائیے گا کہ فش ٹوٹے نہیں، اور اسے زیادہ الٹ پلٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گریوی میں ڈپ ہوئی ہوئی ہے نا، تو وہ مسالہ اچھے سے پورا سب طرف جذب ہو جاتا ہے۔ تو بس اب ہم اس کو تھوڑا سا ہائی فلیم کریں گے، اور اس کو نا اس کی گریوی بھی بہت پتلی ہے دیکھیں، تو اسے ہمیں تھوڑا بھوننا ہے اچھی طرح، کیونکہ یہ جو مسالہ ہے نا اس کا جتنا اچھے سے بھنا ہوا ہوگا نا اتنی مزیدار یہاں پہ یہ بنتی ہے۔ تو یہاں پہ مجھے نمک تھوڑا کم لگ رہا تھا، تو میں نے اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لیا، آپ دیکھ لیجئے گا اپنے حساب سے۔ تو بس اب نا آپ نے چمچہ نہیں لگانا، اور پتیلی کو اس طرح ہلاتے ہوئے نا اس کو ہائی فلیم پہ تھوڑا سا ہمیں بھونتے جانا ہے۔ آپ چاہیں تو کور کر کے بھی اس کو ہائی فلیم پہ 5 منٹ کے لیے رکھ دیں، اور پھر تھوڑا چیک کرتے جائیں۔ تو یہاں پہ بھی میں اس کو تھوڑا سا کور کر کے 5 منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ پکا لوں گی، تاکہ یہ اس کی گریوی اچھے سے بھن جائے، کیونکہ اس کی چیٹیں بھی اڑنا شروع ہو جاتی ہیں نا، پھر وہ ہاتھوں پہ لگتی ہیں۔ تو آپ بھی اس کو کور کر کے 5 منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ بھون لیے گا۔ تو یہاں دیکھیں 5 منٹ بعد ہی یہ گریوی اچھے سے بھن چکی ہے، اور اب ہم نے اس میں بالکل بھی چمچ نہیں لگانا، صرف ہم اس کو نا اس طرح ہلاتے ہوئے دیکھیں گے، چیک کر لیں گے۔ اور یہاں میں صرف سائڈوں سے اس کو چمچ لگا رہی ہوں، تاکہ یہ ٹوٹے نہیں فش۔ تو یہاں پہ ہماری گریوی جو ہے نا فش گریوی بن کے بالکل ریڈی ہے۔ تو آپ اس کو سمپل بوائل رائس کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ بوائل رائس کے ساتھ ہی پسند کی جاتی ہے، لیکن اکثر لوگ رائس کے ساتھ نہیں کھانا پسند کرتے، تو آپ اس کو نان وغیرہ کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں۔ پر یہ اتنی مزیدار گریوی بنے گی نا کہ آپ کو مزہ آ جائے گا۔ جو ساری میں نے آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کی ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے آپ بنائیے گا، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو ضرور ٹرائی کیجیے گا اس ریسیپی کو بھی، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ تو خوش رہیے، آباد رہیے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت زیادہ خیال، اور گھر پہ بنائیے اور ہیلدی کھائیے۔ آپ سے میں انشاءاللہ ملوں گی کسی نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔